بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، ہماری ان اسٹریمز کے اندر ہم طلاق کے مسائل سے متعلق مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اور بالترتیب ہم نے طلاق سے متعلق بہت سارے مسائل پر گفتگو کیا ہے، اور ہماری گفتگو طلاق کے مسائل میں، طلاق کے باب میں تقریباً اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ کچھ چند ایک مسائل باقی ہیں طلاق سے متعلق، جن پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے ابواب کے اندر داخل ہوں گے۔ آج کی اس اسٹریم کے اندر طلاق ہی سے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے عدت کا مسئلہ۔ عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے جدا ہوتی ہے، وہ جدائی چاہے طلاق کی وجہ سے ہو، یا شوہر کی وفات ہو جانے کی وجہ سے ہو، یا وہ جدائی خلا کی وجہ سے ہو، یا وہ جدائی فسخ کی وجہ سے ہو، بہرحال جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے جب جدا ہوتی ہے، تو اس جدائی کے بعد کچھ مدت تک اس بیوی کو انتظار کرنا ہوتا ہے، اور اس مدت کے اندر کچھ خاص قسم کے احکام ہوتے ہیں جن پر اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ اس انتظار کرنے والی مدت کو عدت کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری شریعت میں عدت کا حکم کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے عدت گزارنے کا حکم کیا ہے؟ تو عدت گزارنے کا حکم یہ واجب ہے، اور جب ہم کسی چیز کو واجب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً اس کو کرنا ہے۔ اگر انسان نے نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے۔ لہٰذا جو عورت اپنے شوہر سے کسی وجہ سے جدا ہو جائے تو اس کے اوپر عدت گزارنا، اس مدت تک انتظار کرنا، یہ واجب ہے۔ اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے وہ عورتیں اگلی تیسری ماہواری تک انتظار کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین مطلقہ عورت کی عدت کو بیان فرما رہا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی عورتوں کی مختلف عدت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر وعشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ البتہ اگر اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوفی عنہا کو 4 مہینہ تک عدت گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو آپ نے فاطمہ بنت قیس، ایک صحابیہ سے جن کا کی طلاق ہو گیا تھا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدی فی بیت ابن ام مکتوم، کہ تم ابن ام مکتوم کے گھر کے اندر عدت گزارو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا۔ لہٰذا علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کے لیے عدت گزارنا یہ واجب ہے اگر اس کی جدائی ہو جاتی ہے اس کے شوہر کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدت گزارنے کی مدت کیا ہے، اس کا دورانیہ کیا ہوگا۔
کتنی مدت تک ایک عورت کے اوپر عدت گزارنا یہ واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. عورتوں کی جدائی اپنے شوہر سے مختلف حالات میں ہوتی ہے. ان حالات کے اعتبار سے عدت کی جو مدت ہے وہ الگ الگ مدت ہوتی ہے. تو پہلی قسم یا پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور حمل کی حالت میں اس کی جدائی اس کے شوہر سے ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت یہ ہے کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی اس کے ہاں ولادت نہ ہو جائے، تب تک اس کی عدت چلے گی. جیسے اگر کسی کے شوہر کی آج وفات ہو گئی اور وہ عورت 1 مہینہ حمل سے ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 8 مہینے تک جب تک اس کے یہاں ولادت نہیں ہو جائے گی وہ عدت کی حالت میں رہے گی. تو اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس صورت میں اس کے شوہر سے اس کی جدائی ہوتی ہے، چاہے وہ جدائی وفات کے ذریعہ ہو یا وہ جدائی طلاق کے ذریعہ ہو یا وہ جدائی فسخ کے ذریعہ سے ہو. ہر صورت میں اگر عورت حاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ڈلیوری ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو حمل والی عورتیں ہیں اگر وہ ان کی جدائی اپنے شوہروں سے ہوتی ہے تو ان کی مدت یا ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، ان کے یہاں ولادت ہو جائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسور بن مخرمہ یہ راوی ہیں کہ ان سبیعۃ الاسلمیہ نفست بعد وفات زوجها بلیال، کہ سبیعہ یہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی. جس وقت شوہر کی وفات ہوئی اس وقت وہ حالت حمل میں تھی. اب شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد، شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد ان کے یہاں ولادت ہو گئی. فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فاستأذنته ان تنكح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأذن لها فنكحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دیا. تو یہاں پر وہ حالت حمل میں تھی، شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد ان کے یہاں ولادت ہو گئی. ولادت ہوتے ہی وہ عورت عدت سے باہر ہو جائے گی اور اسے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ جب تک وہ عدت میں ہوتی ہے تب تک کسی اور مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر عورت حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، ولادت ہو جائے. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ حالت حمل میں نہیں ہے. اگر حالت حمل میں ہے تب تو ہم نے جان لیا کہ وضع حمل اس کی عدت ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے شوہر کی وفات ہوتی ہے اور وہ عورت حالت حمل میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اور وہ حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن تک ہے. اور یہ وفات چاہے شوہر سے ملنے سے پہلے ہوئی ہو یا شوہر سے ملنے کے بعد، مطلق طور سے شوہر کی وفات میں اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن لوگوں کی وفات ہوتی ہے اور اپنے پیچھے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں گی. تو گویا کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو مطلق طور سے 4 مہینہ 10 دن تک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا. اس آدمی نے شادی کیا ایک عورت سے
اور شادی کرتے وقت مہر متعین نہیں کیا، ولم يدخل بها، اور ابھی بیوی سے ملا بھی نہیں، گویا کی شادی کرنے کے بعد مہر متعین کرنے سے پہلے اور بیوی سے ملنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، حتی ماتا، بھی اس کی وفات ہو گئی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لہا مثل صداق نسائها، اس کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس کی جیسی عورتوں کی اس سماج اور معاشرے میں جو مہر ہوتی ہے وہ مہر اس کو ملے گا، لا وقص ولا شطط، نہ تو کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا، وعلیہ العدہ ولہا المیراث، اور اس کے اوپر عدت بھی واجب ہے اور اس کو میراث بھی ملے گا۔ فقام معقل ابن سنان الاشجعی، معقل ابن سنان الاشجعی ایک صحابی ہیں، جب عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروہ بنت واشق امرات منا مثل ما قضیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک قضیہ میں اسی طرح سے فیصلہ دیا تھا جو بروہ بنت واشق کا مسئلہ تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور ان کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے موافق ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور تو ہر صورت میں اسے 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے، چاہے وہ اس سے ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یہ دوسری شکل ہے عدت کی۔ عدت کی تیسری شکل ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور جب اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق دینے سے پہلے اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے، ابھی فقط شادی کیا ہے، شادی کیا ہے بیوی سے ملا نہیں ہے، اور ملنے سے پہلے اس نے طلاق دے دیا۔ ایسی صورت میں اس کی عدت کیا ہوگی؟ ایسی صورت میں اس کی عدت ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر بیوی سے ملنے سے پہلے طلاق دے دیا تو اس کے اوپر کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ مومنو اگر تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور نکاح کرنے کے بعد ان سے ملنے سے پہلے انہیں طلاق دے دیتے ہو تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی بھی عدت واجب نہیں ہے۔ تو اگر کسی عورت کو شوہر سے ملنے سے پہلے طلاق ہو جائے شادی کے بعد تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے عدت کی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس سے ملنے کے بعد شادی کیا، ملاقات بھی کیا، اس کے بعد طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت ہے اگلی تیسری ماہواری۔ جب اس نے طلاق دیا ہے، ظاہر طلاق وہ حالت طہر میں دے گا، اور یہ مسائل گزر چکے ہیں پہلے بھی، حالت طہر میں وہ طلاق دے گا، اس کے بعد اگلی تیسری ماہواری تک اس عورت کی عدت ہوگی۔ اگلی تیسری ماہواری جب ختم ہو جائے گی اور وہ غسل کر لے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ایسی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں گی۔ تو یہ چوتھی حالت ہے۔ پانچویں حالت ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی لڑکی ایسی ہے کہ بچپن میں اس کی شادی ہو گئی، بلوغت سے پہلے اس کا نکاح ہو گیا، ظاہر ہے جب بلوغت سے پہلے اس کا نکاح ہوا ہے تو شوہر کے پاس نہیں گئی ہے، ابھی بلوغت سے پہلے اس کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا، تو چونکہ ابھی وہ ملا نہیں ہے، بلوغت سے پہلے اس نے اس سے شادی کیا ہے، ایسی صورت میں اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اگر کسی صغیرہ سے کوئی نکاح کرتا ہے اور اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ یہ پانچویں صورت ہے۔ چھٹی صورت ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی عائشہ ہو چکی ہے، عائشہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اس کی ماہواری بند ہو چکی ہے، اس کی ماہواری بند ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کو طلاق دی جا رہی ہے، ایسی صورت میں اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہوگی۔ گویا کہ صغیرہ کو طلاق دیا جائے یا عائشہ کو طلاق دیا جائے تو اس کی عدت مطلق طور سے 3 مہینہ ہوگی۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ اگر ایسی عورتوں کو طلاق دیتے ہو جو آئسہ ہو چکی ہیں، جن کی ماہواری بند ہو چکی ہے، یا ایسی عورتوں کو طلاق دیتے ہو جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، یعنی وہ صغیرہ ہیں، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ تو یہ 5ویں اور 6ٹھی حالت ہوئی عدت کی۔ 7ویں حالت ہے، 7ویں اور 8ویں حالت۔ 7ویں حالت ہے کہ اگر کسی عورت کو خلا ہوا ہے، اگر کسی عورت کو خلا ہوا ہے تو اس کی عدت 1 ماہواری ہے۔ جب اس کو خلا ہوا ہے، اس کے جو اگلی ماہواری آئے گی وہاں تک اس کی عدت ہوگی، اگلی ماہواری ختم، عدت ختم۔ اسی طرح سے 8ویں حالت ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح فسخ کیا گیا ہے کسی وجہ سے، تو اس کی عدت بھی 1 ماہواری ہوگی۔ جس طرح سے خلا کی عدت ہے اسی طرح سے فسخ کی بھی عدت ہے۔ تو یہ مجموعی طور سے 8 حالات ہیں عورتوں کے اپنے شوہروں سے جدائی کے، اور ان 8 حالات میں ہم نے مختصر انداز میں بیان کیا کہ کس حالت میں عورت کی کتنی عدت ہوگی۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق اور بعض اہم مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلی اسٹریم میں لیں گے، اور جہاں پر اپنی بات ختم کر رہے ہیں یہیں سے ہم تسلسل کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔